جمعیت بہرحال کراچی سے خیبر تک مسجد میں اس کی یونینز تھیں اور اصلاً جمعیت ہی نے اس کے خلاف تحریک چلائی، اسی لیے سارا جو بیک لیش ہے وہ جمعیتی پر آیا۔ یہ جمعیت کے ناظم اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا، انہیں کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ اس میں لادین عناصر بھی، کچھ سوشلسٹ اور کمیونسٹ عناصر وہ بھی تھے، کچھ قوم پرست، سب گویا وہ ایک طرف تھے۔ تو جمعیت اور ان کا مقابلہ تھا۔ ایک روز ظاہر ہے وہی بلوچوں نے اور انہوں نے جمعیت کے لوگ پہ حملہ کیا، اور آفتاب الدین قریشی صاحب، ان کو اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کا سارا جبڑا جس کو کہیں توڑ دیا گیا۔ سپر پاور اور کون سی سپر پاور نہیں ہے، یہ سب پیمانے ٹوٹ گئے ہیں۔ مارکس اور لینن کے مجسمے لوگوں نے گرائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے رفع حاجت کر رہے ہیں، جبکہ ایک زمانے میں وہ نجات دہندہ تھے۔ جو مغربی تہذیب کی بنیادیں ہل گئی، جب اسٹینڈ فائل آئی ہیں انہوں نے سب بتا دیا کہ یہ جو دنیا کی رولنگ کلاس ہے، انسان نہیں درندے ہیں۔ جماعت اسلامی کی کیا اپروچ ہے انتخابی عمل کے حوالے سے؟ خاندان تو دور کی بات، کسی علاقے اور زبان تک کی جارحداری نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا امیر کو استحقاق دیتا ہے، انڈیپینڈنسی دیتا ہے کام کرنے کی؟ تمام ارکان جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ سب کا ہوگا، وہ شورا اور امیر سب سے بالاتر۔ نے اپنے کیریئر اور ہر چیز کو چھوڑ کے جو ہے تحریک اسلامی کو اپنا کیریئر بنا لیا۔ ایک حصہ منور حسن صاحب کی ذہن سازی کا بھی ہے۔ ادارہ معارف اسلامی نے جو ہے کوئی بہت آئیڈیل اور یونیک چیز جو ہے وہ لا کے دی ہے۔ مولانا مودودی نے جو کام چاہا تھا وہ ذرا کم ہوا ہے، دیگر البتہ بہت سارے کام ہوئے ہیں۔ یہ ساری جدید چیزیں یہ دعوت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول نے جو قدغنے، جو حدود قیود مقرر کر دی ہیں، اس سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ مولانا مودودی نے بھی اگر کوئی چیز دی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے اخذ کردہ ہے، اور اگر کہیں پر اللہ اور اس کے رسول سے مولانا مودودی بھی ٹکراتے ہوئے نظر آئیں، پھر مولانا کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آج مولانا مودودی علیہ رحمہ موجود ہوتے، وہ جماعت اسلامی کے موجودہ نظام، موجودہ سسٹم کو دیکھ کے 3 آپشنز ہیں کہ خوش ہوتے، مطمئن ہوتے یا ناراض ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو دی سلوشن پوڈ کاسٹ۔ بہت شاید طویل وقفے کے بعد اب ہم آپ کے درمیان دوبارہ موجود ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان انتہائی خاص ہیں۔ ان کے تجربے سے ہم نے فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ نیت کی ہے اور ان کو یہاں مدعو کیا ہے۔ ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے مہمان راشد نسیم صاحب، جو طلبہ سیاست سے آگے آئے، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے، پھر جماعت اسلامی میں مختلف ذمہ داریوں پر رہے، اور اس وقت بھی جماعت اسلامی کا جو انتخابی سیل ہے اس کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں، تحقیق کا اور تصنیف کا جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ ہم اپنے آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر راشد نسیم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے راشد صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ بارک کہ اللہ، آپ لوگوں نے یہاں آنے کا موقع دیا، جزاک اللہ۔ بارک اللہ۔ بس آپ کو ہم نے مدعو کیا، اور خواہش یہی تھی کہ جو مختلف تجربات ہیں اس کو جو ہماری آڈینس یہاں پہ ہے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں، اپنے ویور کے سامنے، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو چونکہ میں ابتدا کی طرف جاؤں، کچھ بنیادی تعارف تو آپ کا ہم سب کو معلوم ہے، جمعیت کے ناظم اعلیٰ رہے، جماعت میں مختلف ذمہ داریوں پہ رہے، ادارہ معارف اسلامی کا حصہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مدرس اور مربی کی حیثیت سے ہم بہت عرصے سے آپ کو سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن راشد نسیم صاحب کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں رہائش ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ مجھے بھی نہیں معلوم اور اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو اگر آپ مختصر تعارف کرا دیں کہ کہاں رہتے ہیں اور ابھی کیا کر رہے ہیں اور کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ویسے تو ہمارا آبائی تعلق تو ہندوستان میں، یو پی میں بدایوں ہے، وہاں سے میرے ماں باپ کا تعلق ہے، والدین کا، اور ہمارے والدین بس میرا خیال ہے 1948-49 میں ہی پاکستان آ گئے تھے۔ میری پیدائش پاکستان میں کراچی کی ہے، اور ان معنوں میں کہیں کہ مڈل کلاس، بلکہ بلو مڈل کلاس، اس سے گویا ہمارا تعلق ہے۔ میرے والد محترم مرحوم وہ ریلوے میں جاب کرتے تھے، کلرک، اور ہم بچپن سارا ناظم آباد نمبر 3 میں گزرا ہے،
اور اس کے بعد پچھلے تقریباً 40-45 بلکہ 50 سال ہو گئے ہوں گے نارتھ آباد آئی بلاک میں ہیں. تو تعلیم میری ابتدائی حسینی اسکول ایک ناظم آباد نمبر 3 میں ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کیا. گورنمنٹ کالج ناظم آباد، وہاں سے میں نے انٹر کیا. وہاں پھر میں نے ایڈمیشن BSc میں بھی لیا، لیکن پھر جامعہ کراچی میں منتقل ہوا. وہاں پولیٹیکل سائنس میں پھر داخلہ ہوا، تو وہ بھی بس چلتا رہا. پھر بعد میں نے پرائیویٹ کیا، گویا PA اور MA میں بھی داخلہ لیا، پرچے ہوئے، لیکن وہ اس طرح رزلٹ اس کا سامنے گویا نہیں آیا. تو یہ میرا گویا ایک طرح سے تعارف کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ تعارف نہیں ہے. تعارف تو ہے جمعیت، جماعت، تحریک، اسی نے ظاہر مجھے نام دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے، اور تحریک ہی ظاہر ہمارا آج کا موضوع ہے، اور وہی آپ کی پوری زندگی ہے جو آپ نے سرو کر دی. تو بس میں نے یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس کو ہم کچھ سیگمنٹس کے اندر ڈیوائڈ کر کے چلیں گے، چونکہ آپ کا آغاز اور ہر انسان کا آغاز اس کا دور طالب علمی ہوتا ہے، اور دور طالب علمی کے اندر آپ نے جمعیت سے وابستہ رہے. تو پہلا سیگمنٹ وہ ہوگا انشاءاللہ. دوسرے سیگمنٹ میں ہم جماعت اسلامی کو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور پھر آپ کے تجربات سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. تو راشد نسیم صاحب، آپ کا جو جمعیت کا دور ہے، آپ کی جو ذمہ داریاں رہیں، ساری چیزیں، کچھ بیسک ریکارڈ ہم نے بھی جمع کیا. غالباً 1974 میں آپ جمعیت کے رفیق بنے، اس کے بعد 75 میں جمعیت کے رکن بنے، اور بعد ازاں جو ہے وہ حلقے کی ذمہ داری، پھر زون کی، کراچی کی، پھر سندھ کی، اور پھر آپ کو بلوچستان منتقل کر دیا گیا، اور پھر آپ مرکز میں ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. لیکن ہم اس وقت کے دور کو دیکھیں تو یہ مجموعی طور پہ ایک مشکل دور ہے کہ طلبہ یونینز پہ پابندی لگ رہی تھی، مارشل لا کا دور تھا، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ تنظیموں پہ مکمل پابندی تھی. تو اس پورے دور کو کیسے آپ لوگ نے فیس کیا اور جمعیت کو اسٹیبل رکھ کے اور اس کی ایگزسٹنس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی؟ اچھا، یہ تو آپ نے ایک سوال میں پوری ایک تاریخ کو کوزے میں بند کر دیا ہے. تھوڑی سی تصحیح میں کر دوں، میں 1975 ہی میں رفیق بنا تھا. صحیح. 75 کے جنوری میں میرا خیال ہے، اور پھر مارچ میں غالباً 75 کے میں امیدوار رکن بنا، اور ستمبر میں میرا خیال ہے 75 کے ہی میں جمعیت کا رکن بن گیا تھا. تو گویا ایک ہی سال میں سب کچھ ہو گیا. تو باقی ظاہر یہ جو آپ پابندیوں وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو خاصی بات کی بات ہے. یہ تو جب 1982-83 جی، اس وقت کی بات ہے، جب کہ میں صوبے کا ناظم تھا اور میری رکنیت بلوچستان میں تھی اس وقت، اور معراج الدین خان صاحب مرحوم وہ جمعیت کے ناظم اعلیٰ تھے. اس وقت گویا جمعیت پر نہیں بلکہ ساری ہی طلبہ یونینز پر اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ تنظیموں پر بھی پابندی لگائی گئی تھی. تو لیکن اس میں ظاہر جمعیت نے اس کے خلاف کھڑی ہوئی اور اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ بہرحال یہ ہے کہ گو کہ یونین جیسی کیفیت تو اس وقت باقی نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود جو کچھ جمعیت اس وقت نظر آ رہی ہے وہ اسی جدوجہد کا اور قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو اس کا مختصراً تو اس وقت بات یہ ہے، لیکن اس میں آپ مزید کیا پہلو چاہتے ہیں وہ آپ پتہ کر لیں تو میں بتا دوں. بالکل نہیں، دراصل وہ جو دور تھا اور اس دور کے اندر پابندیاں بھی ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو جاتی تھیں، اور لوگ جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنتے تھے. تو کس طریقے سے جو ہے وہ جمعیت نے اس چیز کو فیس کیا؟ اور ظاہر ہے کہ آپ کا ایکسپوجر بہت ڈفرینٹ ہے، یعنی آپ پہلے شہر کراچی کے اندر جمعیت کے ذمہ دار رہے، بعد ازاں سندھ چلے گئے، وہاں ایک مختلف ایکسپوجر ہے، اور پھر بلوچستان گئے، وہ ان دونوں ایکسپوجر سے زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے
طلبہ یونین کی بحالی کی طرف ظاہر پابندی لگ رہی ہے اور آپ کے پاس ذمہ داری آئی ہے، تو اس کی بحالی کی طرف کیسے گئے؟ چونکہ ابھی تک بحال نہیں ہوئی، اس طریقے سے طلبہ یونین بحال نہیں ہو سکی، تو وہ اور پھر دوسری بات جو اصل میں یہاں سوال سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آپ نے خود جو ہے وہ ایک انٹرویو کے اندر یہ بتایا کہ جو حکومتی ذرائع ابلاغ تھا وہ طلبہ کی جو ہے وہ تصویر بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس طریقے کی جو ہے وہ آپ نے وہاں بات کہی. تو یہ تو آپ سمجھ لیں گے اگر طلبہ کی تصویر بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مستقبل کے اوپر قدغن جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. تو اس پورے فیز کو کس طریقے سے آپ لوگ نے ہینڈل کیا؟ اصل میں اس میں ایک تو بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جمعیت نے اس پابندی کو قبول کیوں نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس بات کو پاکستان کے مفاد کے خلاف سمجھتے تھے کہ پاکستان میں یہ جو یونینز ہیں اس کے ذریعے پاکستان کے مستقبل کی لیڈرشپ کو یہ تعمیر ہوتی ہے اور تشکیل پاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو لیڈرشپ پاکستان کی ہے اس میں کئی سارے وہ لوگ ہیں جو یونینز کے سربراہ رہے ہیں اور یونین کے الیکٹڈ صدر اور پریزیڈنٹ رہے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جس کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت نے کہا کہ یہ تو پاکستان کا مستقبل گویا تاریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے جمعیت نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس کے خلاف تحریک چلائی. اور ظاہر ہے وہ فوجی ڈکٹیٹر کا دور تھا تو انہوں نے اس ریزسٹنس کو پوری طرح دبانے کی کوشش کی. لیکن جمعیت نے اپنے اس لیے کہ اس سے پہلے جمعیت بہرحال کراچی سے خیبر تک بالعموم یونیورسٹیز میں نمائندہ تھی، یونیورسٹیز میں اس کی یونینز تھیں، تو اور اصلاً جمعیت ہی نے اس کے خلاف تحریک چلائی. اسی لیے سارا جو بیک لیش ہے وہ جمعیتی پر آیا. جمعیتی کے لوگ قید و بند کا شکار ہوئے، جمعیت کے ناظم اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا، انہیں کوڑوں کی سزا سنائی گئی اور یہ سب ہوا. لیکن جمعیت بھی ایسا نہیں تھا، بہرحال اس وقت گرم خون بھی ہوتا ہے اور ایک مقصد سامنے تھا. تو ہر جگہ حتیٰ کہ ضیاء الحق صاحب کے جلسے وہ بھی جمعیت نے جگہ جگہ ڈسٹرب کیے. لیکن اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہمارے ساتھی بالخصوص لاہور میں ہمارے بہت سارے ساتھی قید ہوئے اور ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور بہرحال وہ سارے تشدد کے نتیجے ہی میں تحریکوں میں یہ مراحل آتے ہیں، اور تشدد اور قربانیاں یہ کسی نظریاتی تحریک کو نہ آج تک ختم کر سکے ہیں نہ آئندہ کر سکیں گے. اس کی موجودہ تازہ مثال تو بنگلہ دیش ہے کہ بنگلہ دیش میں اتنی ہزارہا لوگوں کی جمعیت نے قربانی دی، لیکن اسی قربانی سے بالآخر آج خون شہیدہ رنگ لا رہا ہے اور ایک بہار کی کیفیت نمودار ہو رہی ہے. تو اسی طرح جمعیت نے وہ ساری قربانیاں دی، لیکن اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جمعیت ماشاء اللہ اور الحمدللہ ایک قابل ذکر قوت پاکستان میں موجود ہے. بالکل. راشد صاحب آپ کی بات ہی میں سن رہا تھا اور ایک خیال ذہن میں یہ آیا کہ یونین کی پابندگی کے وقت بھی اور آج بھی اگر جب اس کی بحالی کی بات کی جاتی ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ طلبہ کی سیاست سے طلبہ میں تشدد بڑھ رہا ہے. اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ کوئی ایک گروہ نیچے سے اتنا طاقتور بن جائے جو حکومت کو چیلنج کرنے لگ جائے، تو حکومت کو اپنے استحکام کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو روکنا پڑے گا. تو کیا یہ اس وقت صحیح فیصلہ نہیں تھا کہ طلبہ کو روکا گیا تاکہ تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کو بھی روکا جا سکے؟ ہم نے اس وقت یہ جو خاصا پروپیگنڈا تھا کہ اس یونینز کے نتیجے میں تشدد، لیکن ہم نے جب یونینز کے الیکشن نہیں تھے اور بعد میں بھی نہیں ہوئے اس سب کے اعداد و شمار لوگوں کے سامنے رکھے کہ یونینز کی وجہ سے تو تقسیم کم ہوتی ہے. ایک الیکشن سے پہلے تو ٹھیک ہے اختلاف ہوتا ہے، پھر الیکشن کے بعد ایک متفقہ سب کی یونین ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں تشدد یا آپس میں کلیش وہ کم ہوئے، جبکہ ویسے ہی بغیر کسی نمائندگی کے لوگ اپنے اپنے طور پر نمائندے سمجھیں اس میں کلیشز زیادہ ہوئے. پھر ہم نے بتایا کہ سندھ یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی، یہاں تو انتخابات نہیں ہوئے لیکن وہاں خون خرابہ زیادہ ہوا، قتل و غارت گری زیادہ ہوئے، سارے اعداد و شمار
ہم نے رکھے. پھر باقی بھی جو جگہ جہاں یونینز پر جب پابندی لگا دی گئی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے لوگوں کے سامنے پوری تفصیلی اس پر اعداد و شمار جمعیت نے جاری کیے تھے کہ پروپیگنڈا اور حکومتی مشینری کی بات ایک طرف لیکن حقائق بالکل مختلف ہیں. اور یہ گویا ہم نے ثابت کیا کہ یونینز کے ذریعے اور طلباء کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کے ذریعے سے تشدد میں واضح طور پر کمی آئی تھی. اور جب وہ پابندی لگ گئی تو اس کے بعد بھی تشدد بڑھا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ طلباء میں اور یونینز میں اور تعلیمی اداروں میں. اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز جو اخلاقی جو صورتحال ہے وہ یونینز کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئی تھی. ورنہ تو ایک طرح سے بالکل جو کہتے بے نتھے بیل کی طرح بہت سارے طلباء اور اس طرح کے اسٹوڈنٹس پھرتے تھے اور بالخصوص طالبات کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. یونینز کی وجہ سے انہیں تحفظ کا. کراچی یونیورسٹی میں ہمیشہ طالبات جمعیت کو جتاتی تھی. بالکل. تو وہاں کے وائس چانسلر نے پوچھا طالبات سے کہ آپ لوگ کیوں جمعیت کو ووٹ دیتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو بظاہر رجت پسند اور دقیانوسی اور پرانے زمانے کی بات کرنے والے، لیکن طالبات نے کہا کہ ان کی ہونے کی وجہ سے ہمیں تحفظ کا احساس رہتا ہے. تو یہ وہ بات. اور آج بھی آپ دیکھیں یونین نہیں ہیں، تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے، طالبات میں کیا کس طرح کے اسکینڈل، کس کی ابھی میرپور خاص میڈیکل کالج کی خبر چل رہی ہے، ایک طالبہ نے خودکشی کر لی اور وجہ اس کی وہی. تو یہ تو ایک آدھ چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے، ورنہ یہ وہ کیفیت ہے جو ہے اور کوئی اس کو دیکھ بھال کرنے والا اور اس کو مانیٹر کرنے والا اور اس کا ازالہ کرنے والا کوئی باڈی موجود نہیں ہے. راشد صاحب، آپ چونکہ سیاسیات کے طالب علم ہیں، یعنی سوشل سائنسز کے، تو نہیں ویسے میں نے سیاسیات میں ہی پڑھی، پولیٹیکل سائنس میں ہی. جی بالکل. یعنی ہم نے یہ دیکھا، لیکن ایک طرف جو سائنس کا طالب علم ہے جس نے ریسرچ کرنی ہے، جس نے پریکٹیکل کرنے ہیں، جس نے ساری چیزیں کرنی ہیں، تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ اس پورے معاملے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ طلبہ کو فوکس کیا جائے تعلیم کی طرف اور ان کو یہاں موقع زیادہ دیا جائے. جبکہ جمعیت یا کوئی بھی جو ایک سیاسی تنظیم ہوگی وہ یہ چاہے گی کہ طالب علم زیادہ وقت سیاست کو دے اور سیاست کے لیے جو ہے وہ کام کرے. تو اس میں زیادہ بہتر آپشن یہ نہیں ہے کہ جمعیت سیاست کے بجائے لوگوں کو اس بات پہ فوکس کرانے لگ جاتی کہ بھائی آپ جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، ریسرچ کریں اور ایک اچھے طالب علم بنیں. دیکھیں نا، ایک تو سیاست ہے ملکی سیاست. سیاست کا مطلب ہی ہے ملکی اقتدار حاصل کرنا. بالکل. جمعیت میں اگر کسی ذمہ دار نے بھی ملکی سیاست میں حصہ لیا ہے، جمعیت نے اسے جمعیت سے فارغ کر دیا کہ طلبہ کا کام ملکی سیاست میں خود انوالو ہونا نہیں ہے. اس پہ رائے دیں، اس پر اظہار کریں. البتہ یہ جو طلبہ کی یونینز ہے اپنے نمائندے منتخب کرنا، یہ تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، امریکی یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے پاکستانی بے نظیر صاحبہ، یہ بھی ایک یونین کی برطانیہ میں صدر رہی ہیں. تو یہ تو سب ساری دنیا میں ہوتا ہے، معمولات کا حصہ ہے. تو ایک سیاست وہ جو ملکی سیاست ہے اس پہ تو جمعیت نے اپنے ناظم اعلیٰ تک کو فارغ کیا کہ آپ نے الیکشن لڑنے کا سوچ لیا ہے تو آپ جمعیت سے فارغ. لیکن یہ والے معاملات، سیاست ایک لفظ گالی بن گیا ہے. تو یہ گالی نہیں ہے، یہ تو اجتماعی طور پر اجتماعیت کو سنوارنے سدھارنے کا جو بھی کام کرے اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے. حالانکہ جمعیت کے نزدیک یہ ٹھیٹ دینی اور اسلامی کام تھا. راشد صاحب، یہ پوری جو طلبہ یونین کی سچویشن ہے، ظاہر ہے آج کا اسٹوڈنٹ تو اس سے بہت ریلیونٹ ہے. نہ وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو سمجھتا ہے، نہ بیچارہ اسٹوڈنٹ یونین کو سمجھتا ہے. اور اس سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ چونکہ اتنا بڑا گیپ ہے اسٹوڈنٹ لیڈرز جو اس وقت کے تھے ان کا بھی، کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس اسٹوڈنٹ یونین سے فائدے کتنے زیادہ جو ہے وہ طلبہ کو ہوتے رہے. اس کے اندر ایک بہت یادگار واقعہ ہے جو ہم نے اس حوالے سے دیکھا تھا کہ این ای ڈی کے اندر جمعیت نے الیکشن لڑا تھا اور آپ نے بھی جو ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا. تو وہ واقعہ کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے جمعیت نے اس الیکشن کو کانٹیسٹ کیا تھا؟ ہاں ویسے وہ جو این ای ڈی کا الیکشن تھا وہ یادگار بھی تھا، اور اس پورے عمل نے
مجھے بہت سکھایا، یعنی اتنا سکھایا کہ آج تک گویا اس کی یادیں بھی، اور اس کی وجہ سے مجھے چیزوں کا تجزیہ کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ اس وقت ایک تو یہ تھا، بڑا زبردست جبر تھا وہاں، صحیح، اور ہمارے لوگ بہت دباؤ کے اندر تھے، اتنے دباؤ میں تھے کہ جب ہم نے الیکشن میں لڑنے کی بات کی تو جمعیت کا ایک حصہ الگ ہو گیا، انہوں نے ایک اور جمعیت بنا لی، اور وہ یہ کہتے تھے انہیں سیاست سوجھ رہی ہے انہیں، اور یہاں ہماری جانوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل کی طرف سے تھا کہ میری ریڈنگ اس وقت یہ تھی کہ یہی الیکشن ہم جیت سکتے ہیں، صحیح، اس لیے یہ الیکشن ہر قیمت پر حصہ لینا ہے۔ تو وہ الیکشن میں حصہ لینے کا ظاہر ہے جمعیت نے فیصلہ کر لیا، لیکن ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے، اس میں الطاف شکور صاحب بالکل، اور مسعود محمود صاحب، ان دونوں کو ظاہر ہے انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا، اور یہ گویا ہوتے ہیں نا جمعیت میں مختلف طرح کے لوگ، بعض لوگ ہوتے ہیں، مجھے نام یاد ہے، یہ خیال نہیں ہے وہ حیات ہیں، عابد وسیم صاحب، صحیح، وہ ذرا زیادہ بلنٹ تھے، اور جو ذرا آزاد سے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اجتماعیت کے خلاف بھی بات کرتے تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ جو دو حضرات، یہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کو الیکشن کی سوجی ہوئی ہے، اور ہمارے حالات ایسے ہیں، یہ ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ بالکل وہ اللہ کی طرف سے ہوا، خلاف توقع عابد وسیم صاحب نے انہیں ایک ڈانٹ پلائی کہ یہ تم ذرا سی چیزوں پر آ کر میرے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اور جمعیت کے فیصلوں کے خلاف چلو گے۔ اور پھر انہوں نے پچھلی کہ جو ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم نے تو کبھی جمعیت، اور انہیں ایسی ڈانٹ پلائی کہ وہاں سے نکل کے سیدھے میرے پاس آ گئے، کہنے لگے ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں نے بھی اس کو بالکل خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ گویا سوچا، تو یہ ہوا۔ اور پھر وہ جو جن لوگوں نے الگ تنظیم بنا لی تھی، اس میں بھی خاص اللہ کی مدد رہی کہ وہ لوگ بھی مجھ سے تعلق رکھتے تھے، صحیح، ملنا جلنا ہمارا رہتا تھا، اور اس میں سے بعض لوگ ہینڈ بل وغیرہ بھی تیار کرتے تھے، اور تقسیم کر کے مجھے ہی دکھا رہے ہوتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے جمعیت میں۔ اچھا، بلکہ ایک یہ ہوا کہ جو صاحب مجھے دے رہے تھے ہینڈ بل، میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو مجھے انہی کی رائٹنگ لگ رہی ہے۔ اس زمانے میں اسٹینسل نکلا کر، بالکل، تو میں نے کہا کہ اچھا، ظاہر ہے اظہار تو میں نہیں کر سکتا تھا۔ جامع کراچی کی مسجد میں ہم لوگ ظہر پڑھا کرتے تھے، وہ صاحب بھی آئے، انہوں نے اپنی کتابیں رکھی، ہینڈ بل مجھے دیا، اور وہ وضو وغیرہ کرنے چلے گئے۔ میں نے اٹھا کر ان کی ایک کاپی کھولی اور ان کی ہینڈ رائٹنگ ملائی، وہ وہی تھی، بس میں سمجھ گیا۔ تو اس لیے مجھے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ مسئلے کی جڑ کا پتہ تھا کہ کون لوگ ہیں، اس لیے میں ان کو ڈیل بھی کرتا رہا، ہینڈل کرتا رہا۔ اور وہ پھر اس کا بھی ایک خدشہ تھا کہ نامنیشن پیپر جب جمع کروانے ہوں گے جمع نہ ہو سکیں۔ ویسے شاہد ہاشمی صاحب اس زمانے میں ویسے صوبے کا ناظم تھا، صحیح، حسن صہیب مراد صاحب مرحوم وہ کراچی کے ناظم، بالکل، وہ گئے ہوئے تھے انگلینڈ۔ شاہد ہاشمی صاحب وہ قائم مقام ناظم کراچی تھے، اور شاہد بھائی سے یہ توقع لوگ نہیں کریں گے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کریں گے، لیکن جب نامنیشن پیپر جمع کرانے کا وقت آیا تو ظاہر ہے وہ ایک ہنگامہ ہو گیا، اور پیپر وغیرہ چھیننے کی کوشش ہوئی، اس کا بھی میں تذکرہ کرتا ہوں۔ لیکن شاہد ہاشمی صاحب نے اس وقت کا یہ فیصلہ ہے، اور الیکشن اور کے نامنیشن پیپر جمع ہوں گے، انہوں نے جامع کراچی سے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا، اور بالآخر نامنیشن پیپر جمع کرا دیے۔ میں 1 بجے کے قریب مجھے یاد ہے یونیورسٹی پہنچا، لوگوں نے بتایا بڑا ہنگامہ ہوا، اور یہ ہوا، مار پیٹ ہوئی۔
میں نے کہا الیکشن نامینیشن پیپر جمع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لوگ بھی حیران تھے کہ اس کو نامینیشن پیپرس کی پڑی ہوئی ہے. اچھا مجھے فکر ہی یہ تھی کہ الیکشن تو یہی ہے جو ہم جیت سکتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ جمع ہو گئے، وہ تو شاہد ہاشمی صاحب نے کروا دیے جمع. میں نے کہا بس شکر ہے. نامینیشن پیپر جمع کرنے کے لیے ایک رات پہلے ہم اکٹھے ہوئے، تو ویسے ہی بس اللہ تعالیٰ نے گویا ذہن میں ڈال دیا. میں نے جو نامینیشن پیپر جمع کرانے جا رہے تھے، جاوید اقبال صاحب، صحیح. محمد مسلم صاحب کے بھائی، انتقال ان کا بھی ہو گیا. تو میں نے کہا بیگ میں لے کے جائیں، ایسے ہی کھلے فائل وائل میں لے کے نہ جائیں. صحیح ہے. وہ بھی ایک بیگ میں رکھ کے لے گئے، اور اس بیگ کی وجہ سے اس روز کاغذات بچ گئے. اس لیے کہ وہ کاغذات چھیننے کی کوشش ہوئی، وہ سب بیگ کے اندر تھے جھگڑے میں، اور بیگ انہوں نے گویا بچا لیا، اور وہ نامینیشن پیپر گویا جمع ہو گئے. تو یہ ہوا. اس وقت گویا صورتحال یہ تھی کہ وہ جو ایک دوسری جمعیت بنا لی تھی، وہ بھی مجھ سے رابطہ رکھتے تھے کہ یہ ذرا دوسری طرح کا آدمی ہے. مجھے آ کے اپنے دل کی بڑا سناتے تھے. وہ جمعیت کو تو میں ہینڈل کر ہی رہا تھا. اس وجہ سے وہ ہینڈل کرنے میں آسانی رہی. وقت گزرا، الیکشن ہوا، اور الیکشن کا جب رزلٹ آیا تو یہ ہو رہا تھا کہ جیتنے والے لوگ سب بھاگ گئے. اس لیے کہ ایسا خوف تھا کہ اب جھگڑا ہوگا. لیکن رزلٹ آیا تو ہمارے صدر اور سیکریٹری دونوں جیت گئے تھے، اور وہ جن کا روب اور طاقت نظر آتی تھی وہ ہار گئے. تو اس پہلو سے اس پورے پروسیس میں اور الیکشن کی اس کمپین میں، اس میں بہت ہی سیکھنے کا، سمجھنے کا، تجزیہ کرنے کا، لوگوں کو سمجھنے کا اور لوگوں کو ڈیل کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے آج تک وہ چیزیں میرے کام آ رہی ہیں. تو بہرحال وہ الیکشن ہم جیت گئے، جو ایک بہت ہی انہونی چیز تھی جو ہونی ہو گئی تھی. صحیح. راشد صاحب، آپ نے اس میں ذکر کیا کہ جبر کا دور تھا اور مخالفین بھی تھا، تو اس دور کے اندر جمعیت کے مخالف طلبہ تنظیمیں کون سی موجود تھیں، اور کون جو ہے وہ جمعیت کو کمپیٹ کرتی تھی؟ وہاں تو این اے ڈی یونیورسٹی میں پروگریسو الائنس کے نام ہے، لیکن اصلاً وہ بلوچوں کا ایک گروپ تھا. صحیح. جو ظاہر پرتشدد اور اسلحہ وغیرہ کا کھلے عام استعمال کرتا تھا. وہ تھا ایک گروپ، اسی نے ساری دہشت گردی گویا مچائی ہوئی تھی، اور وہی آئے دن جمعیت کے لوگوں کی پٹائی بھی کرتے رہتے تھے. تو بنیادی طور پر تو ایک طرف یعنی جمعیت تھی جو ظاہر اسلامی نظریات کی بات کرتی تھی، دوسری طرف سارا ایک ملغوبہ تھا. اس میں لادین عناصر بھی، کچھ سوشلسٹ اور کمیونسٹ عناصر وہ بھی تھے، کچھ اباہیت پرست، کچھ قوم پرست، سب گویا وہ ایک طرف تھے. تو جمعیت اور ان کا مقابلہ تھا. تو جمعیت نے اس دور کے اندر ظاہر جبر کا سامنا کیا، اور بعد میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ اسٹوڈنٹ یونین اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو ہے جمعیت کو بارہا مختلف مخالفتوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. اس کے اندر ایک نام بہت اہم جو ہمیں ظاہر ہے آپ کے حوالے سے جب ہم پڑھ رہے تھے تو سامنے آیا، وہ آفتاب الدین قریشی صاحب کا آیا، جو غالباً این ای ڈی کے ناظم تھے. تو ان کے تشدد کا واقعہ کیا ہوا تھا، اور جو ہے کہ کتنا، میرے خیال سے بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا تھا ان کا. ہاں، اصل میں وہ اتنا خراب ہوا تھا کہ ایک روز ظاہر وہی بلوچوں نے اور انہوں نے جمعیت کے لوگ پہ حملہ کیا، اور آفتاب الدین قریشی صاحب جن کا بھی 2-4 مہینے ہوئے ہیں انتقال ہوا ہے مرحوم، تو ان کو اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کا سارا جبڑا جس کو کہیں توڑ دیا گیا. اور بعد میں ظاہر ڈاکٹروں نے ان کے سارے جبڑے کی سلائی کی، مہینوں ان کا دانت وغیرہ سب تاروں سے باندھ کے رکھا، اور وہ گویا صرف خوراک جو ہے وہ پیتے تھے، بس کھا نہیں سکتے تھے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے گزارا. اور پھر یہ بھی میں بتاؤں کہ اس سب کے باوجود جب وہ جمعیت سے فارغ ہوئے تو اپنی فیلڈ کے بڑے انجینئر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا بھی، یعنی پیسے ویسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں رہی. اسی زمانے میں اس حد تک بات پہنچی کہ ہمارے یونٹ کے ناظم اسلام الدین رفر تھے،
وہ آئے ایک روز، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور انہوں نے آ کر کہا میں تو کام نہیں کر سکتا اور حالات ایسے ہیں، اور پھر یہ کہ کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کیسے ندامت کروں. اچھا وہ بس اچانک میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے گویا ڈالا. میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ اگر ہو رہا ہے، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، انکار کر، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں سے قربانی کرو، اور کوئی قربانی کے لیے نہیں گیا تھا، تو میں نے ان کو وہ یاد دلایا کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. آپ کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ قربانی کیجئے، باقی کوئی ٹھیک ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور باہر قربانی کی، بس باقی سب لوگ آ گئے. میں نے کہا آپ اپنا کام کریں، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا یہ بات میں کر رہا تھا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری بات ان کے دل میں اتر رہی ہے، ان کے چہرے کا رنگ وہ بدل رہا. صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلے دن وہ گئے، انہوں نے اجتماع کارکوان طلب کیا، اور وہاں انہوں نے پورے ایمانی جذبات کے ساتھ کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی ایک آدمی بھی نہ آئے، مجھے کوئی شکایت نہیں، میں لیکن کل سے یونیورسٹی آؤں گا اور یہاں کام کروں گا. ظاہر ہے جب ناظم آ رہا ہے تو وہ تو پھر باقی سب کو آنا ہی تھا، سب آ گئے اور پارا کام شروع ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دلا دی. تو آفتاب الدین قریشی صاحب کا اس سے پہلے بہت ہی ان پہ تشدد ہوا تھا، ان کا سارا جبڑا توڑ دیا گیا تھا، اور خاصے عرصے ان کا علاج چلا تھا. طالب علموں نے بہت قربانیاں دیں اس طلبہ سیاست کو جاری رکھنے کے لیے. اب ایک جو سوال بنتا ہے آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اسٹوڈنٹ یونین بیسکلی کیا فائدہ پہنچاتی تھی طلبہ کو، جس فائدے سے آج کے طلبہ محروم ہیں. تو اسٹوڈنٹ یونین کے اسٹرکچر کے ذریعے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کیا فائدہ پہنچتا تھا، اگر اس کے اوپر آپ ایک ڈیٹیل اور بریف چیز بتا دینا تو اسٹوڈنٹ کو بہت فائدہ ہوگا. اصل میں ویسے تو جمعیت سے پہلے اسٹوڈنٹ یونین تو پھر بھی ہوتی تھی، لیکن وہاں کیا ہوتا تھا، ایک سالانہ فنکشن، ایک میوزیکل شو ہو جاتا تھا، اور بس. باقی جمعیت نے تو ہفتہ طلبہ انٹروڈیوس کرایا، اور ہفتے طلبہ میں کیا ہوتا تھا، تقریری مقابلہ ہوتا تھا، نعتوں کا مقابلہ ہوتا تھا، ڈیبیٹ ہوتی تھی، سیرت کا پروگرام ہوتا تھا. یعنی اس طرح کے ایک ہفتے پر مشتمل جو ذہنی صلاحیتوں کو، بولنے کی صلاحیت اور دیگر صلاحیتیں ابھارنے کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. جو بڑے بڑے مقرر نکلے اس وقت، یہ سب اسی ڈیبیٹ کمپٹیشن اور وہ جو مباحثہ اور عدالتی ایک عدالت سجتی تھی، ایک مطلب عدالت میں جیسا ہوتا ہے کہ طلبہ عدالت ہوتی تھی، بالکل ایک وکیل استغاثہ، ایک وکیل صفائی. اسی طرح مباحثے میں ایک قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان. تو اس سب کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد جس کی تقریر کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، یہ ساری صلاحیتیں ابھری. پھر ہم سیرت کے پروگرام کرتے تھے، دروس قرآن جگہ جگہ اس کے ذریعے کرتے تھے. ورنہ تو علامہ اقبال نے اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. لیکن انہی اداروں سے تکبیر کی صدائیں، کلمے کی صدائیں، اسلامی انقلاب کی صدائیں سب سے مضبوط اور مؤثر طور پر ابھری. اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے نئی نسل، جس کے بارے میں علامہ اقبال بھی مایوس ہو رہے تھے، اور اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. انہی اداروں میں ایک تبدیلی آئی، اور اس وقت بھٹو صاحب مرحوم ان کا دور تھا، ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تعلیمی اداروں میں اسلامی میں طلبہ کی حکومت تھی. تو یہ ایک ایسا منظرنامہ تھا جو عجیب و غریب تھا کہ ملک میں پیپلز پارٹی اور سارے تعلیمی اداروں میں تقریباً اسلام پسند لوگ تھے، جن کے بارے میں تھا کہ یہ اباحیت پسند ہیں، یہ طلبہ اور لادین ہیں،
لیکن انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مضبوط آواز ابھاری. تو اس لیے نہ صرف ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ابھارنے کا یہ ذریعہ اسٹوڈنٹس یونینز تھیں, بلکہ ذہن کو دین کی طرف مائل کرنے کا بھی ذریعہ یہ اسٹوڈنٹس یونین بنی. ویسے تو جمعیت اور اس سے متعلق تجربات کے حوالے سے بہت سارے سوال میرے ذہن میں تھے, لیکن چونکہ اب موضوع جو ہے وہ نظریات اور اس دور کے مسائل اور اس دور کے مسائل پہ آ گیا ہے, تو میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ آنا ہی چاہوں گا کہ اس وقت کے حوالے سے آپ نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہا کہ اس دور میں لادینیت اور بے مقصدیت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, لیکن آج کے دور کے اندر جو ہے وہ فتنے ڈفرینٹ ہیں, مسائل ڈفرینٹ ہیں. جمعیت اس وقت بھی موجود تھی, تعلیمی اداروں میں جمعیت آج بھی موجود ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ تو بتدریج ان فتنوں کی طرف جو ہے وہ جاتا ہی جا رہا ہے. تو اس پوری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے بس ذرا اس میں میری رائے مختلف ہے. معاشرہ بگاڑ کی طرف نہیں جا رہا, معاشرہ سوار کی طرف جا رہا ہے. اس لیے کہ اس وقت جب ہم طالب علم تھے کراچی یونیورسٹی میں, آنا جانا ظاہر ہے ڈو میڈیکل کالج, سندھ میڈیکل کالج, یعنی اگر میں ایک مثال دوں, یہ وہاں پر جو موجود طلبہ فلسطینی تھے بڑے بدنام تھے, ہر طرح کی خرابیاں ان کے اندر تھیں, اور وہ سمبل تھے گویا خرابی کا اور بگاڑ کا کہ یہ فلسطینی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں فلسطینیوں کی کیا کس چیز کا سمبل بنے ہوئے, مزاحمت کا, بالکل ایک دوسری. تو یہ بالکل ایک تبدیلی واقع ہو گئی ہے. اسی طرح جب میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے کہا, کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے زمانے میں بہت ہی تھوڑی طالبات تھیں جو کہ برقع پہنتی تھیں. میرے سامنے قیصر خان صاحب جو جمعیت کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ رہے, جیتے تو نہیں تھے لیکن وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یوں مجھے اشارہ کیا کہ 6 طالبات تھیں جو برقع پہنتی تھیں, صرف 6 طالبات گویا برقع پہنتی تھیں. اور اب ویسے اب 6000 طالبات برقع پہنتی ہیں. اس پہلو سے صورتحال میں بڑی تبدیلی ہے. ایک اور پہلو بھی, میں جب اس وقت طالب علم تھا تو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا تھا, اعتکاف کرنے والے نہ ہونے کے برابر تھے. اس زمانے میں الحمدللہ اعتکاف میں نے بھی کیا, میں تو اکیلا ہوتا تھا مسجد میں, زیادہ 2 لوگ ہو گئے. اب مساجد میں اعتکاف کرنے والوں کی کیا صورتحال ہے, جگہ نہیں ملتی, اور اس میں نوجوان. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ 3-4 لوگ اعتکاف کر رہے تھے, صرف میں تھا جو نوجوان تھا. باقی کوئی ایک 80 سالہ بزرگ, کوئی 75 سالہ بزرگ, کوئی 70 سالہ بزرگ. لیکن اب بالکل صورتحال بدل گئی ہے. اب تو 70%, 80%, 90% نوجوان ہیں. تو اس پہلو سے اسی طرح تراویح بڑھی ہے, قرآن بڑھا ہے, اعتکاف تو بڑھا ہی بڑھا ہے. جتنے بھی شاعر اسلام آپ دیکھیں ہر چیز بڑھی ہے. عمرہ میں نے جمعیت میں پہلی دفعہ کیا تھا. اس وقت جب ہم عمرہ کرنے پہنچے تھے, وہ خود ویسے ایک بڑی یادگار چیز تھی. خیر, تو اتنے کم لوگ تھے رات کے وقت, شاید ہاشمی میرے ساتھ تھے, شاید ہاشمی صاحب, کہ ہم نے طواف کے 7 چکروں میں ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیا. اتنے کم لوگ تھے. ابھی 2-3 سال پہلے پھر جانے کا موقع ملا, حجر اسود کو تو دیکھنا مشکل تھا, بوسہ دینا تو بڑی دور کی بات. تو یہ تو پازیٹیولی بہت تبدیلیاں آئی ہیں. اسی طرح دنیا میں اسلام کے لیے جان دینے کا جو رجحان ہے وہ اب جتنا ہے, اس زمانے میں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا. خواتین میں پردہ ساری دنیا میں جو ہے وہ ہر جگہ بڑھ رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال اٹھ کے سامنے آ گئی ہے کہ پہلے تو صرف تذکرہ ہی تھا کہ اسلام اور جدید تہذیب میں تصادم ہے, اب اس وقت عملاً بس وہی ہے. ایک طرف اسلامی تہذیب ہے, ایک طرف جدید مغربی تہذیب ہے. اصل تصادم اور ٹکراؤ انہی دونوں کا ہے. وہ شکلیں ان کی مختلف ہو سکتی ہیں کہ کوئی ایران, کبھی ایران اہل تشیع ہیں لیکن غزہ اور فلسطین ٹھیٹ سنی ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش میں ایک دم صورتحال بدلی ہے, اور محو حیرت ہوں کہ کیا سے کیا ہو گئی دنیا. تو اس لیے میرے نزدیک حالات
خراب نہیں ہوئے ہیں، حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں، اور بندے مومن کو، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، اسے امید کی کرنوں پہ نظر رکھنا چاہیے. اور یہ ٹھیک ہے مشکلات اور مسائل، اس پر بھی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ جو ابھی پچھلے 2 سال پہلے اکتوبر کا واقعہ ہوا حماس نے کیا، اس کے بعد دنیا بدل گئی ہے. بالکل دنیا کی ساری کیفیت سب بندی بدل گئی ہے. سپر پاور اور کون سی سپر پاور نہیں ہے، یہ سب پیمانے ٹوٹ گئے ہیں. تو اس لیے بات ذرا میں نے یہ لمبی کر دی، لیکن صورتحال پازیٹیولی آگے بڑھی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ لادینیت آگے بڑھ رہی ہے، اور لادینیت ہمارے زمانے میں زیادہ تھی. نظریاتی لوگ تھے، سوشلزم اور کمیونزم کی بات کرتے تھے. کالر پر اپنے بڑے خوبصورت لینن اور مارکس ان کے بیجز لگائے گھومتے پھرتے تھے، اور ہمیں کہتے تھے تم تو دقیانوسی ہو، بیکورڈ ہو، رجت پسند ہو. آج کے زمانے میں اسلام کی، قرآن کی بات کرتے ہو. لیکن اب سوشلزم بھی ڈھہ گیا اور کمیونزم بھی ڈھہ گیا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم اس کو لینن گراڈ اور ماسکو میں ٹھکانہ نہ ملے گا. وہ ہو گیا. اس لیے کہ ہم نے وہ تصویریں دیکھیں کہ مارکس اور لینن کے مجسمے لوگوں نے گرائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے رفع حاجت کر رہے ہیں. یہ تصویریں یہاں چھپی ہیں، جبکہ ایک زمانے میں وہ نجات دہندہ تھے. اور دوسری بات جو مولانا نے فرمائی تھی کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ جو سیکولرزم اور لادینیت اور جدید تہذیب، اس کو واشنگٹن اور لندن اور نیو یارک میں پناہ نہ ملے گی. مجھے لگ رہا حالات تیزی سے اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ جو اس وقت صورتحال ہے، تو یہ ساری جو مغربی تہذیب کی بنیادیں ہل گئی ہیں. کب یہ بیٹھتی ہے؟ یہ بالکل زوال جب آتا ہے، تو وہ کسی نے کہا زوال کے بعد کسی کا ایک دم ڈاؤن فال کیسے ہوتا ہے، یہ بالکل ایسا جیسے نیند. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت سو گیا. تو یہ بس اس کیفیت میں گویا جدید تہذیب اور مغربی تہذیب ہے. تو اس لحاظ سے میرے یہ نقطۂ نظر سے حالات پہلے کی نسبت آج بہتر ہیں. پہلے زیادہ خراب تھے. حالانکہ پہلے نہ اس طرح میڈیا تھا، نہ اس طرح چینلز تھے، نہ اس طرح ہر ایک کی جیب میں موبائل تھا اور پورا فلمستان اس کی جیب میں گھسا ہوا ہے. پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بگاڑ زیادہ تھا. اب یہ سب کچھ ہے، لیکن اب خیر زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں ذرا، لیکن اس وقت چونکہ نظریاتی مقابلہ تھا، تو جمعیت کے لوگ بھی نظریات سے اپنے آپ کو مسلح کرتے تھے، لٹریچر پڑھتے تھے، قرآن و حدیث کے دلائل ڈھونڈتے تھے، اور سوشلزم اور کمیونزم کا جواب دیتے تھے. اب فرق یہ پڑا ہے کہ اب تو چاہے اپنے ہوں یا پرائے، اسلام تو سب کہتے ہیں، ہر ایک مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے. اب وہ والا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. اب ضرورت جو ہے، چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ کھرے مسلمان کی اور پرفیکٹ مسلمان کی، اور وہ اس مسلمان کی جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہو. صرف نعرے بازی والا مسلمان وہ، تو یہ اس وقت چیلنج ہے میرے نزدیک. آپ نے اس دوران جو ہے وہ عمرے کے واقعے کا ذکر کیا، تو اگر آپ وہ بھی جو ہے وہ سناتے چلیں کہ کیا واقعہ تھا. وہ بھی واقعہ خوب تھا کہ وہ سوڈان میں ایک کانفرنس تھی افسو کی، تو وہاں پر جمعیت نے طے کیا وہاں جانا ہے. تو میرے ساتھ شاہد ہاشمی صاحب، یہ بھی ہم ساتھ گئے تھے. اچھا، یہاں سے جب ہم روانہ ہوئے تو صرف ہمارے پاس ٹکٹ اور پاسپورٹ تھا. صحیح ہے. کوئی ویزا نہیں تھا. خیر خرطوم ایئرپورٹ پہ ہم اترے. نمیری صاحب کی حکومت تھی ویسے وہ، تو نمیری صاحب کی حکومت نے فوراً ہی ہمیں ویزا دلوا دیا. ویسے وہاں پر بھی یہ ہوا کہ وہاں
جماعت کے بھی ذمہ داران گئے ہوئے تھے، صحیح. اور اس پر تجزیہ ہوتا تھا کہ یہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نمیری صاحب تو بالکل اسلام لا رہے ہیں، لیکن ہم جمعیت والوں کا خیال تھا اسلام نہیں لا رہے، اسلام کو استعمال کر رہے ہیں. صحیح. وہ بعد میں وہی چیز ثابت ہوئی. خیر، تو وہاں انہوں نے ہمیں کانفرنس ہو گئی. کانفرنس میں پھر ہم نے یہ کہا کہ بھائی واپسی میں ہمیں جدہ ایئرپورٹ پہ ٹھہرنا ہے، وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے، ہمیں عمرہ کرنا ہے، اور یہ حکومت ہمیں عمرے کا ویزا دلائے. تو بہرحال وہ چونکہ حکومت تھی اس نے ہمیں ویزا دلا دیا. تو ہم 3 آدمی اکٹھے تھے، میں، شاہد ہاشمی صاحب اور غلام نبی فائی صاحب، جو امریکہ میں ہے آج کل، کشمیر کے، آپ نے نام سنا ہوگا. ہم نے خیر پہنچے، عمرہ کیا، کہیں سامان وامان ڈال کر. اب ہم نکلے عمرہ کرنے کے بعد کہ اب کہیں رہنے کا ٹھکانہ، صحیح. کہاں رہا جائے، کیا کیا جائے. تو ہم تلاش کر رہے تھے. تو اچانک ایک صاحب آئے اور پیچھے سے مجھے لپٹ گئے. تو بعد میں پتہ چلا وہ ہماری کراچی یونیورسٹی کے ایک ساتھی ہیں، اور وہ انہوں نے آ کر بتایا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ یہاں موجود ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہاں موجود ہیں، لیکن آپ تو موجود ہیں، میرا خواب تو ٹھیک ہو گیا ہے. اور اس نے ہم تینوں کو لیا اور پھر تینوں کو اس طرح رکھا، پھر وہ ہمیں مدینہ لے کر گئے اور ایئرپورٹ پر ہی چھوڑا. سارے ہمارے غم غلط کر دیے، رہائش، کھانا پینا سب کچھ انہوں نے کوئی حل کر دیا. تو یہ پورا وہ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو ترتیب اللہ بنوا دی. تعالیٰ نے ایسا کام کیا. بالکل. اچھا، آپ نے، ظاہر ہے ہم آپ کے مختلف دروس سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. ابھی بھی میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ سے پہلے مختلف دیکھ رہا تھا، تو بنیادی طور پہ 2 سے 3 موضوعات پہ آپ کی بہت زیادہ وہ دیکھی نا، اور ایسا ہو گیا تھا کہ میں سن رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ آپ اگلے درس کے اندر موضوع کو کس طرف جو ہے وہ لے کر آئیں گے. جس میں اگر میں بات کروں تو آپ نے قرب قیامت پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، دجال یا جو آخری فتنہ ہے اس کے حوالے سے، اور ظاہر مغربی تہذیب کو آپ مسلسل جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس دور کے اندر یہی آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اگر ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی کیا سمت ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ اس موضوع کو میں لیتا اس لیے ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو احادیث کے حوالے سے سوچ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ چاہے وقتی طور پہ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، بالآخر ہونا وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جیسا کہ آج کے دور کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعات اس طرح رونما ہوں گے جیسے تسبیح، اس کو توڑ دیا جائے اور ٹپ ٹپ کر کے دانے گرنا شروع ہوں گے. آپ پچھلے 5 سال کو دیکھیں، کتنی تیزی سے واقعات رونما ہوئے. یہ غزہ اور فلسطین کے بعد انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی، اسی طرح پھر اب امریکہ نے اور ایران پہ حملہ کیا، بنگلہ دیش کے واقعات رونما ہوئے، شام میں تبدیلی آ گئی، تو یہ افغانستان پاکستان کی بھی جھڑپ ہو گئی. یعنی غیر معمولی واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور یہ سب بڑھ رہے ہیں اس طرف کہ بالآخر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں پھر سے خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی. تو اس لیے ان حالات میں جو مجھے نظر آتا ہے، حدیث میں جس طرح کی چیزیں آئی ہیں، حالات اس طرف گویا بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارا ایک ذہن یہ ہے، جو ظاہر ہے ہمارا انٹریکشن مغرب میں بہت ہے، ہمارے بہت لوگ امریکہ میں ہیں، بہت لوگ برطانیہ میں ہیں، اور ان میں ایک مروبیت بھی تھی. مجھے یاد ہے کہ وہ جب ابتدا میں آتے تھے، اب تو خیر صورتحال بدل گئی ہے، تو ہمیں کہتے تھے کہ بڑی انسانیت ہے وہاں، بڑا قانون کا خیال ہے، بڑا انسانوں کا احترام ہے، خواتین کا احترام ہے. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ خود پردے چاک کر رہا ہے، ابھی جو ایبسٹین فائل آئی ہیں انہوں نے سب بتا دیا کہ یہ جو دنیا کی رولنگ کلاس ہے کیا حال ہے اس کا. انسان نہیں، درندے ہیں یہ، بلکہ یہ لفظ بھی کم ہے.
تو یہ سب چیزیں، تو یہ مروبیت جو ایک طرح سے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، میرا خیال ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ اس وقت سوشلزم کمیونزم کا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو دنیا پرستی، مادہ پرستی، جس کی ایک بہت منظم شکل جدید تہذیب اور جدید مغرب ہے، وہ میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج ہے. اس لیے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج کے دور کا نقشہ کھینچا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ وقتی طور پر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہوگی، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایسی سواری پر سفر ہوگا جس کے دونوں کان 30-40 ہاتھ لمبے ہوں گے، ہوا میں اس طرح سفر کرے گی جیسے تم بادلوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، زمین کے فاصلے سکڑ اور سمٹ جائیں گے. اور ایک حدیث اس طرح کی بھی ہے کہ اس سواری کے پیٹھ پہ نہیں، پیٹ میں سوار ہوگا. یہ ساری چیزیں سامنے، ایسی آواز میں بات ہوگی جو مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنائی دے گا، ہوا اور ایسی کیفیت ہوگی جیسے غذا پر کنٹرول ہو جائے گا، اور یہ سب چیزیں سینکشن اور سب کی کیفیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج کے دور اور دجالی فتنہ، اس کی جو علامات بتائی ہیں، تو بہت سارے علماء کرام کے نزدیک دجالی فتنے کا اسٹیج سیٹ ہو گیا ہے. ساری چیزیں اسی طرح ترتیب، صرف اس چیز میں کا ابہام ابھی ہے کہ دجال کی شخصیت کیا ہوگی، کیا ہوگا، یہ ابھی سوال کا جواب ملنا باقی ہے. باقی تو اسٹیج تقریباً تیار ہو گیا ہے اور حالات بالکل اس طرح سیٹ ہو گئے ہیں کہ جیسے جلد دجال کے نزول کا زمانہ. تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ حالات کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں، اور خالص صرف سیکولر نقطۂ نظر اور سیکولر نظر سے تجزیہ حالات کا، نظریاتی لوگوں کو نظریاتی انداز میں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے. تو یہ کوشش ہوتی ہے، باقی واللہ عالم. اس میں 2 سوال آپ کے جواب سے جو ہے وہ نکلے. ایک تو یہ کہ قرب قیامت یا قیامت کے حوالے سے جو احادیث ہیں، کئی علماء کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے اچھی خاصی تو ضعیف روایتیں ہیں. تو اب پھر بھی آپ اس کو اگر ایسے ہی ہے تو آپ اوتھینٹک سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہی فال کریں گی؟ اور دوسرا سوال جو اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کی طرف دے رہا ہوں کہ دجال کے حوالے سے بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تو کیا یہی نہیں ہے کہ دجال کا ایک سسٹم ہی ہوگا، یا دجال بخود بھی جو ہے وہ تشریف لائیں گے؟ جہاں تک یہ حدیث ضعیف اور قوی کا معاملہ ہے، دیکھیں نا، حدیث کے پیمانے 2 طرح کے ہیں. ایک تو اس کی روایت، کہ روایت میں تسلسل ہے، مضبوط ہے. ایک ہے درایت، عقلی پیمانوں پر. بالکل. بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو کل تک درایت کے اصول پہ پوری نہیں اترتی تھی، اور اسی لیے وہ مستند حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. مثلاً ایک حدیث یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا کہ تم دیکھو گے مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا جائے گا، اور وہاں نہروں کی طرح کا ایک جال بچھ جائے گا، اور عمارتوں کو تم دیکھو گے پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے، عمارتیں بلند ہو جائیں گی. جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس میں کوئی وہم و گمان، خواب و خیال میں نہیں تھا یہ ہو جائے گا. لیکن آج تو یہ ہو گیا ہے نا. مکہ مکرمہ زمین 2 راستوں کا شہر ہے، اور عمارتیں، پہاڑ چھوٹے رہ گئے ہیں، عمارتیں بلند ہو گئی ہیں. تو اس لیے وہ ہمارے مولانا عبدالحق بلوچ صاحب مرحوم، وہ کہتے تھے کہ احادیث کے نئے سرے سے درجہ بندی کی ضرورت ہے، اور یہ وہ کام ہے جو آج کل کرنے والا ہے. تو اس پہلو سے اس وقت احادیث کا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی احادیث ہیں جو اس وقت نظر آ رہی ہیں، عمل کی دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں. تو ظاہر ہے اس زیادہ تو مضبوط حدیث کوئی نہیں، چاہے وہ دیگر حوالوں سے وہ کمزوری ان میں ہو. تو اس پہلو سے میرے نزدیک احادیث، اگر وہ حدیث ہیں تو اس میں عقل میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، بالآخر ہوگا وہی جو ہونا چاہیے. تو اس
پہلو سے میرا نقطہ نظر اس طرح کا ہے. صحیح. اور اس معاملے میں میں لوگ کہیں گے ذرا بہت عقل پرست بھی نہیں ہوں اور رجت پسند ہوں ذرا. دوسری بات یہ کہ یہ جو دجال کے حوالے سے یہ میں نے عرض کیا نا کہ اصل میں اس سوال کا جواب باقی ہے. کیا یہ وہ نظام ہوگا یا وہ شخصیت ہوگی؟ حدیث کے بعد الفاظ میں وہ شخصیت کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے بہت سارے علماء کرام اس طرف گئے وہ شخص ہوگا. لیکن کیا ہوگا وقت آ کے خود بتا دے گا، جیسے وقت نے بہت ساری چیزوں کو بتا دیا اور سمجھا دیا. یہ جو مکے کا سینہ چیرنے والی حدیث کو وقت نے بتا دیا. سواری پر جو سوار وہ ہوا میں جو اڑے گی وہ وقت نے آ کے بتا دیا. اسی طرح ایسی آواز میں بات ہوگی مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی، وقت نے آ کے بتا دیا. ایسے ہی وقت آ کے بتا دے گا کہ دجال کی کیا کیفیت ہوگی. صحیح. یہ تو چلیں پھر وقت آئے گا تو ہی جو ہے وہ بعض چیزوں پہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہوگا وہی. صحیح. اب چونکہ آپ نے جمعیت کے بعد اپنے آپ کو جماعت کے لیے وقف کر دیا اور جماعت کی مختلف ذمہ داریوں پہ رہے، ایک تو پورا پارٹ جو ہے وہ آپ کے میڈیا اورینٹڈ اپروچ میں نے دیکھی جو آپ نے مختلف وہ کیے، اس پہ میں آگے جا کے بات کروں گا. لیکن اس وقت موجودہ آپ جماعت اسلامی کے جو اندرونی انتخابات کے مراحل اور معاملات ہوتے ہیں اس کی نگرانی جو ہے وہ کر رہے ہیں پاکستان میں. اگر میں مختصر بھی کروں اپنے سوال کو تو یہ ہے کہ ہم دیگر جماعتوں میں تو کوئی یہ انتخابی عمل دیکھتے ہی نہیں ہے سرے سے. تو جماعت اسلامی کی کیا اپروچ ہے انتخابی عمل کے حوالے سے، اور کن کن مراحل میں جماعت اسلامی انتخاب کے ذریعے کا انتخاب کرتی ہے؟ ہاں، یہ جو دیگر پارٹیاں ہیں جو اس وقت ان میں تو کہیں انتخاب اس طرح ہوتا ہی نہیں. بالکل. لیکن جماعت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے. اس سے پہلے جو ناظم انتخاب ایک تقرری ہو جاتی تھی وہی امیر جماعت کا بھی انتخاب کراتا تھا اور وہی شوراؤں وغیرہ کا بھی. لیکن جماعت چونکہ خوب سے خوب تر کی طرف بڑھ رہی ہے تو کچھ عرصے پہلے ہی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا انتخابی کمیشن ایک ہونا چاہیے. بالکل. جس میں ایک نہیں بلکہ اس کے 5 ارکان ہونا چاہیے. پہلے ناظم انتخاب ایک تقرر ہوتا تھا، پھر وہ کوئی 1-2 معاون بن جاتے تھے لیکن اس کو کوئی فارملی اس طرح نہیں بنایا جاتا تھا. اب یہ جو انتخابی کمیشن ہے اس کا سربراہ بھی منتخب ہوتا ہے، شورا منتخب کرتی ہے. امیر جماعت نامزد نہیں کرتا. صحیح. امیر جماعت تجویز نہیں کرتا، پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. اور اس کے جو دیگر 4 ارکان ہیں وہ سب بھی منتخب ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ بالکل کسی بھی نامزدگی کے دباؤ سے بالاتر ایک آزاد چیز ہے. صحیح. تو اس لیے نسبتاً ایک زیادہ آزادانہ اور خود مختار الیکشن کمیشن وجود میں آیا ہے. اس کے سپرد جو ہے وہ ایک تو امیر جماعت پاکستان کا الیکشن، ایک مرکزی شورا جماعت اسلامی پاکستان کا الیکشن، عمرہ صوبہ کا استصواب، وہ قیمہ حلقہ خواتین کا استصواب، خواتین کی مرکزی شورا اس کا انتخاب، اسی طرح مرکزی عملہ پاکستان کی آدھی منتخب ہوتی ہے اس کا انتخاب. تو یہ اس جو مرکزی سطح کی چیزیں ہیں ان کا استصواب اور انتخاب وہ یہ الیکشن کمیشن وہ یہ کرتا ہے. اور اس پہلو سے میرا خیال ہے کہ بہت بڑی حد تک ہم مزید بہتری کی طرف آگے بڑھ گئے. آپ نے بتایا کہ اب تو جماعت اسلامی اس انتخابی کمیشن کا بھی جو ہے وہ انتخاب کرتی ہے، منتخب کیا جاتا ہے. اس سے پہلے نامزدگی کا معاملہ تھا تو کسی اور کی اس کے اندر انفلوئنس ہوتی تھی یا پہلے بھی وہ اتنی ہی سول باڈی کی حیثیت سے کام؟ پہلے تو اصل میں وہ ہوتا یہ تھا کہ امیر جماعت جو ہے وہ یا کو تجویز کر دیتے تھے اور بس لوگ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے. صحیح ہے. لیکن اب باقاعدہ منتخب ہوتا ہے اور پہلے امیر جماعت کو ساری چیزوں پر دسترس ہوتی تھی انتخابی نتائج پر. صحیح. اب صرف الیکشن کمیشن کو اس پر دسترس ہے. بالخصوص امیر جماعت کا جو انتخاب ہوتا ہے اس پہ الیکشن کمیشن کے سوا کسی کا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کوئی پٹیشن آئے تو الیکشن ٹریبونل وہ بھی منتخب اب ہوتا ہے، اس کو بھی شورا منتخب کرتی ہے تو اس کو دیکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. ورنہ پہلے تو امیر جماعت رزلٹ سارا دیکھ لیتا تھا کہ کہاں کیا صورتحال ہے. اب یہ صورتحال نہیں. جماعت اسلامی کے پھر یعنی انتخابی مراحل کے اندر یہ تو کوئی بہت زیادہ اچھی چیز ہو گئی اور بہتری کی طرف وہ آ گیا. میں بس
ایک عام لوگوں کے لیے ظاہر ہے جماعت اسلامی ایک جمہوری پارٹی ہے، اور یہ صرف جماعت اسلامی والے نہیں بولتے، باہر والے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں. تو جو جماعت اسلامی کے امیر کے انتخاب کا مرحلہ آپ پورا کا پورا دیکھتے ہیں، پارٹی کے باہر جب ہم اپنے ملک کے عام انتخابات دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل فیکٹرز کے ذریعے انفلوئنس کیا جاتا ہے الیکشن کو. اس کے اندر سوشل میڈیا کیمپینز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ فائنینشیل جو ہے وہ سورسز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، کنونسنگ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ انفلوئنس بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے الیکشن کو. تو جماعت اسلامی کے اندر کیا جماعت اسلامی کے امیر کے انتخاب کے اندر یہ ساری چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں یا نہیں؟ جماعت اسلامی کے اپنے سسٹم کے تحت ہی جو ہے وہ اپنے امیر کا انتخاب کرتی ہے. اصل میں جماعت اسلامی ایک تو ان پہلوؤں سے خاصی منفرد ہے. ایک تو آپ دیکھیں باقی ساری پارٹیوں میں تقریباً موروثیت چل رہی ہے، خاندان چل رہے ہیں. جماعت اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے امیر اس کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اردو اسپیکنگ. دوسرے امیر اس کے میاں طفیل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ پنجابی اسپیکنگ. تیسرے امیر اس کے قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پشتو اسپیکنگ. چوتھے ان کے منور حسن صاحب، وہ پھر مرحوم اردو اسپیکنگ. پھر پانچویں سراج الحق صاحب پشتو اسپیکنگ، اور اب حافظ نعیم الرحمن صاحب اردو. تو اس لیے یہ کسی علاقے، خاندان، یعنی خاندان تو دور کی بات، کسی علاقے اور زبان تک کی جارحداری نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. البتہ جماعت خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے. آج کل میڈیا کا بھی دور ہے اور سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، تو جماعت میں اس پر بھی سوچ بچار ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے یا ان ساری چیزوں کے ذریعے ہمارے انتخاب پر کیا اثر انداز ہوا تو نہیں جا رہا، یا ہوا جا سکتا ہے یا نہیں. اس پر سوچ بچار چل رہی ہے. پچھلے عرصے میں مختلف جو تجربات دیگر تحریک اسلامی میں ہو رہے ہیں، ان سب کا بھی ہم نے جائزہ لیا ہے کہ اور بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ نظر ہے اور جائزہ لے رہے ہیں، اور جیسے ہی اجتماعیت کسی رائے پر مجموعی طور پہ پہنچی تو ہم وہ طریقہ اختیار کر لیں گے تاکہ ہم مزید شفافیت کی طرف بڑھ سکیں. جماعت اسلامی اور جمعیت یہ ہے تو انڈیپینڈنٹ باڈی، لیکن بہت ساری چیزیں ان کی جو ہے سملر ہیں اور سملر طریقوں سے. اور ان دونوں کے اکثر اوقات جو ہے نا، ہم یہ سنتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی کوئی بات کہتی ہے، امیر کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری شورا کا فیصلہ ہے، یہ ہماری شورا نے یہ جو ہے رائے رکھی ہے. جمعیت کا بھی آپ نے مختلف موقع پہ ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جمعیت کی شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہونے کے بعد بھی کیا جماعت اسلامی کا دستور جماعت اسلامی کے امیر کو استحقاق دیتا ہے، انڈیپینڈنسی دیتا ہے کام کرنے کی، یا وہ مکمل طور پہ محتاج ہوتے ہیں شورا کے کسی بھی فیصلے کے حوالے سے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا شورا بھی اس بات پہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بنا سکتی ہے، یا وہ امیر جماعت کے پریشر کے اندر جو ہے انفلوئنس ہوتی ہے؟ ویسے ہمارے دستور میں ہر چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہے. ایک تو پالیسی سازی، اس کا اختیار کل کا کل شورا کو ہے، اور شورا نہ ہو رہی ہو تو عاملہ کو ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ امیر جماعت کو بھی بہت اختیارات ہیں، لیکن اب جیسے کسی شورا کے فیصلے سے اس کو اتفاق نہ ہو تو دستور میں لکھا ہوا ہے کہ امیر جماعت وقتی طور پر اس شورا کے فیصلے کو روک سکتا ہے، کر سکتے ہیں. لیکن ہر جو اگلا شورا کا اجلاس ہوگا اس میں جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ امیر جماعت کو ماننا پڑے گا. تو یہ گویا اجتماعیت کو بالادستی ہے. صحیح. اور پھر دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اصل ہائر اور ہائیسٹ اتھارٹی وہ اجتماعی ارکان ہے، کیونکہ اب اس کی شکل بالکل وہ نہیں ہے، لیکن اجتماعی ارکان جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ سب کا ہوگا. وہ شورا اور امیر سب سے بالا تر ہے، لیکن اس کے بعد شورا ہے جو کہ ظاہر ارکانی منتخب کرتے ہیں. تو اس لیے یہ مجموعی طور پر، لیکن ظاہر روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، اب اچانک آج کوئی واقعہ ہوا تو اس پہ کوئی نہ کوئی رد عمل تو دینا ہوگا. وہ امیر جماعت ظاہر ہے اس پر کوئی رد عمل دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اگر پالیسی کا وہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو شورا یا عملہ کا اجلاس کر کے مشورہ کرنا چاہیے. دستور اس کا پابند کرتا ہے. صحیح.
چلیں یہ تو جماعت اسلامی کے انتخابی نظام پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہو گئی. اب آپ کو بھی ہم نے یہ دیکھا ابھی تک جو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے جمعیت میں کام کیا, جمعیت کے بعد آپ جماعت اسلامی میں آ گئے, ابھی تک آپ جماعت اسلامی کے لیے ہی جو ہے اپنے آپ کو آپ نے وقف کیا ہوا ہے. ہم نے اس سے پہلے جن لوگوں کے پوڈ کاسٹ کیے ان کا براہ راست اکثر کا تعلق مولانا مودودی علیہ رحمہ سے رہا, اور ہم نے یہی دیکھا کہ مولانا نے ان سے جو ہے وہ تقاضا کیا اور انہوں نے چھوڑ دیا, اپنے کیریئر قربان کر دیا, اور ہم ملٹیپل ہمیں جو ایگزامپلس اس میں ملتی ہیں. لیکن آپ کا تو میرے خیال سے اس طریقے سے براہ راست تعلق جو ہے وہ مولانا کے ساتھ نہیں رہا ہوگا. تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ نے اپنے کیریئر اور ہر چیز کو چھوڑ کے جو ہے وہ تحریک اسلامی کو اپنا کیریئر بنا لیا, جس طریقے سے منور صاحب کہتے تھے کہ بنانا چاہیے ہر کسی کو؟ ویسے تو مولانا سے میں نے ہاتھ ملایا ہے, مولانا سے میں نے ہاتھ ملایا ہے. مولانا سے براہ راست کم از کم 2-3 تقریریں ان سے براہ راست میں نے سنی ہیں, لیکن قریب کو تو بس ہاتھ ملایا, وہ بھی اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو وہ چودھری غلام محمد صاحب مرحوم کے جنازے میں وہ آئے تھے, اور وہ ناظم آباد میں ہوئی نماز جنازہ, ناظم آباد نمبر 3 کی جامع مسجد میں. تو وہاں یہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے, لیکن برہا اچانک میں مولانا مودودی کے سامنے آ گیا اور ان سے ہاتھ ملا لیا. بالکل یہ اتفاق ہوا. باقی یہ تو بس اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے لگا دیا ہے, اس میں اتنی کشش پیدا کر دی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے, تو یہ تو اللہ کی دین ہے. اور اس میں بہرحال ایک حصہ منور حسن صاحب کی ذہن سازی کا بھی ہے کہ وہ چونکہ ان کا خود بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے بھی اسلامی میں طلبہ کے بعد جماعت اسلامی میں, اور پھر وہ اپنی موت تک بس یہی کام انہوں نے کیا. تو یہ بہرحال, اور وہ بات بھی یہ کرتے تھے, تو اس ذہن سازی کے بھی اثرات یہ ظاہر ہیں جو میرا خیال ہے کہ مجھ پر ہوئے. اور میرے خیال سے ہم نے صحیح بات کہی نا کہ آپ نے کوئی بہت پراپر اپنے کسی پروفیشنل کیریئر کو پرسیو نہیں کیا, آپ نے پورا وقت اپنا تحریک کو ہی لگایا. یہ بات ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ چلیں آپ نے اس وقت تو قربانی دے دی, اور شاید اس وقت یہ قربانی دینا شاید نسبتاً تھوڑا سا آج کے دور کے اندر اگر تحریک کسی فرد سے یہ تقاضا کرے کہ وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کو, اپنے فائنینشیل کیریئر کو قربان کر کے تحریک کے لیے وقف کر دے, تو آج یہ ممکن لگتا ہے آپ کو کسی طریقے سے؟ یہ فلسطین آج ہی کے دور میں ہے نا, غزہ کے لوگ آج ہی کے دور میں ہیں, نہ ان کی جان, نہ ان کا مال, نہ ان کی پراپرٹی, نہ ان کا کیریئر, نہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. لیکن ایمان دیکھیں کیسا محفوظ ہے. تو یہ تو آج کے دور میں ہو رہا ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہوتی تھی آج کل نہیں ہو سکتی. آج کل تو زیادہ بڑے پیمانے پر آپ کے پاس ماڈل موجود ہے فلسطین اور غزہ کا, کہ وہ جو ساری دنیا جس چیز کا نام ہے اس کو ٹچ کر اور آخرت یا دین اس کو ترجیح دیے ہوئے. تو بالکل سامنے کی مثال ہے. بنگلہ دیش میں بھی جماعت کے لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں. نہ لوگوں نے اپنے کیریئر کی, نہ جان کی, نہ مال کی, نہ گھر کی, نہ خاندان کی, سب لوگوں کو ترجیح. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے اس کا مطلب انسان کے بس میں ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب یہ ہو جائے, اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کا رسول ان سب سے زیادہ محبوب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو نہیں ہو سکتی. تو یہ بنگلہ دیش میں یہ ہوا ہے, اور اسی کے نتائج اور اسی کا پھل ہے جو وہ کھا رہے ہیں. اور فلسطینیوں نے جو کچھ کیا اس کا پھل تو ساری دنیا کھا رہی ہے, اس کے نتائج تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس لیے یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہے. آپ نے ادارہ معارف اسلامی سے آپ منسلک رہے, اور ادارہ معارف اسلامی اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ تصنیف اور تحقیق کا کام کرتی ہے میرے خیال سے. اور ایک بات ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولی کہ احادیث کے حوالے سے غالباً آپ نے ریفرنس دیا عبدالحق بلوچ صاحب کا, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ دوبارہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پورے عرصے میں کہ آپ نے یہ کوشش کی کہ
تحقیق کے ذریعے اور جو ہے اس کام کو کیا جائے, اور وہ کون سی اگر میں کہوں کہ نہج ہے یا منہج ہے کہ جس کے اوپر کام کیا گیا ہو اور ادارہ معارف اسلامی نے جو ہے کوئی بہت آئیڈیل اور یونیک چیز جو ہے وہ لا کے دی ہو. ویسے تو ادارہ معارف اسلامی جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی, اس کا ان کی خواہش یہ تھی کہ جو کام انہوں نے اکیلے کیا, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اداروں کا کام کیا ہے, پوری اجتماعیتیں جو کام نہیں کر سکی وہ انہوں نے اکیلے کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک ادارہ وجود میں آئے جو اس کام کو کر سکے, لیکن یہ کہ وہ ادارہ اس کام کو اس طرح نہیں کر سکا ہے, اور کوششیں ہو رہی ہیں اور میں بھی اس سے وابستہ, لیکن میں بنیادی طور پر تو جماعت اسلامی سے وابستہ رہا, وہاں ایک طرح میں تبرکن رہا ہوں. اب نسبتاً تھوڑی چونکہ جماعت کی ذمہ داریاں اب اس طرح سے نہیں ہیں, تو اب نسبتاً میں ادارے معارف اسلامی میں زیادہ بیٹھ بھی رہا ہوں, وقت بھی لگا رہا ہوں. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مولانا مودودی نے جو کام چاہا تھا وہ ذرا کم ہوا ہے. دیگر البتہ بہت سارے کام ہوئے ہیں, تو اس میں یہ کام بھی جو ہے اس نوعیت کا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اب سوال راشد نسیم صاحب سے کہ راشد نسیم صاحب بظاہر ایک مولوی شخصیت جو ہے وہ رکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے, اور جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت جماعت میں رہ کے جن کو ویسی دقیانوس سمجھا جاتا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ راشد نسیم صاحب نے اول میں سمع و بصر نام کے ادارے کو جوائن کیا جو کیسٹ اور اگر میں کہوں کہ اس وقت کے میڈیا پہ کام کیا, اور اس کے علاوہ آپ کے حوالے سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ جب جمعیت میں تھے تو جمعیت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ماس میڈیا ڈپارٹمنٹ, اس پہ آپ کے دور میں کام ہوا, اور اسی طریقے سے کہ ڈرامہ اور اس طریقے کی چیزوں کے اوپر ذہن تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. تو اس دور کے اندر تو میرے خیال سے یہ اسلام کے بالکل منافی سمجھا جاتا ہوگا, تو یہ کیسے ذہن بنا اور کیا اپروچ تھی, اور کیا یہ اپروچ آج بھی موجود ہے آپ کی ایسی؟ اصل میں نہیں کہہ سکتا, اس حوالے سے بیک وقت دونوں چیزیں میرے ذہن میں رہتی ہیں. ایک تو یہ چیز کہ جو جدید ٹولز ہیں جو خلاف اسلام نہیں ہے وہ سب اختیار کیے جانا چاہیے, ایک چیز یہ, لیکن جن چیزوں کی اسلام نے ممانعت کی ہے اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے, یہ بھی میرا ذہن, دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں. جمعیت کی نظامت اعلیٰ میں بنگلہ دیش میرا جانا ہوا, وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں بڑے زبردست ترانے موجود تھے, اور وہ اپنے ترانوں کو پورا استعمال کرتے تھے دعوت پھیلانے میں. لیکن خاص بات یہ تھی ان ترانوں میں میوزک نہیں تھا, اور وہ جو ساؤنڈز ایفیکٹس کے لیے وہ سمندر کی لہریں, ہوا کی آوازیں, پرندوں کی چہچہاٹ, یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں ڈال کر اور بڑی اچھا ساؤنڈ ایفیکٹس آ جاتے تھے. تو یہ ذہن میرا خیال ہے میرا اب بھی میں, اس لیے کہ مولانا مودودی نے جو ذہن سازی کی ہے وہ ذہن سازی یہی ہے کہ میوزک کے معاملے میں, تصویر کے معاملے میں, خواتین اور مرد و زن کے اختلاط کے بارے میں بہت واضح ذہن سازی ہے, اور اس کے خلاف دلائل مجھے ابھی تک, یہ طرز عمل اگر کہیں کسی اور کا ہے تو طرز عمل ہونا اور چیز ہے. یہ ذہن کا اگر ہم چلیں تو یہ تو جیسے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ علماء نے یہ بات فرمائی ہے اور لوگ اپنے ذہن سے نہ سوچیں, تو ایسے ہی ہم یہ کہیں کہ فلاں لوگ یہ بات کر رہے ہیں. مولانا مودودی نے جو ذہن سازی کی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ حجت ہے, اس نے جو کہا ہے وہ فائنل. تو اس پہلو سے ایک طرف یہ ہے کہ یہ ساری جدید چیزیں یہ دعوت کے لیے استعمال ہونا چاہیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی, لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول نے جو قدغنیں, جو حدود قیود مقرر کر دی ہیں, اس سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے, اس کو کراس نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حدود جہاں مقرر کی ہیں فرمایا تلک حدود اللہ ولا تقربوہا, اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں بیک وقت میرے ذہن میں رہتی ہیں. تو وہ مشرقی پاکستان یا اس وقت بنگلہ دیش کے دورے کے بعد آ کر یہاں MMD ماس میڈیا ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا. اسی طرح جماعت میں جب میں آیا تو پہلا کام جو ہم نے کیا وہ سمع بصر, اور اس زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب
مرحوم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کاروان دعوت و محبت بالکل نکالا تھا. اس زمانے میں ہم ایک کیسٹ لائے تھے, اور وہ کیسٹ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا جواب آج تک ہم نہیں بنا سکے. حالانکہ اس میں کوئی پروفیشنلزم نہیں تھا, کوئی اس میں انویسٹمنٹ نہیں تھی, اپنے ہی کارکن تھے. انہوں نے 1-2 راتیں ٹریننگ کی دارالحق میں بیٹھ کر, اور ایک صبح جا کے انہوں نے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرا دیا. لیکن جو کچھ وہ تھا, وہ قاضی حسین احمد صاحب بھی حیران تھے کہ کیا چیز تیار ہو گئی ہے. یہ بس کارکن کی پروڈکشن جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں. جذبہ جو ہے وہ جب جذبے سے جب کام کرتا ہے, بعد میں ہم نے اس پہ بے پناہ انویسٹمنٹ کی ہے, لیکن اس جیسا ترانوں کا کیسٹ نہیں لا سکے. تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے نیتوں کی بات کی ہے اور اندر کے انسان کی بات کی ہے, یہ ایسے ہی نہیں کی ہے. تو وہ ہم نے تو دیکھا ہے, تو اس کے نتائج. اتنی زبردست میڈیا اپروچ رکھنے والے راشد نسیم صاحب خود سوشل میڈیا پہ پاپولر نہیں ہوئے, کچھ خود جو ہے ان کو نہیں دیکھا گیا. اور یہ مثال صرف راشد نسیم صاحب کی نہیں ہے, جماعت اسلامی کے بیشتر اکابرین ایسے دیکھے جو ایک بہترین مدرس, ایک بہترین مبلغ, ایک بہترین مربی کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا کا اہم ٹول تھا اس کو استعمال نہیں کیا. اس کے مقابلے میں اگر آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس میڈیم کا استعمال کیا, کئی لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوئے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہم تو انہوں نے جو ہے وہ کئی زندگیاں تبدیل کی. اور آج کے دور میں بھی میں بتاؤں, اختلافات لوگوں کے اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب, انجینئر علی مرزا, طارق مسعود صاحب, یہ جس ذہن سے کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے بھی ترویج کر رہے ہیں, لیکن یہ بڑے پیمانے پہ انفلوئنس کر رہے ہیں, 2-4 لوگوں پہ نہیں, لاکھوں لوگوں پہ. تو پھر راشد نسیم صاحب نے اور جماعت اسلامی نے اس وقت یہ کیوں نہیں سوچا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اپنی ریچ کو بڑھانا چاہیے, زیادہ اثر انداز ہونے کی. یہ ویسے آپ کی یہ بات جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بالخصوص آپ نے تذکرہ کیا. انہوں نے ویسے قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا, اور واقعی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور آپ بھی دیکھیں ابھی بھی اس رمضان میں بھی جو دور قرآن کی جو تراویح ہوئی ہے, اس کا آغاز انہوں نے کیا, اور اب یہ پاکستان میں سینکڑوں مقامات پہ ہو رہے ہیں. تو یہ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ظاہر پورا ایک یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا, اور اس میں ان کی چیزیں ریکارڈ ہیں اور وہ چل رہی ہیں. باقی اب یہ وہ کام ہے, اب اس معاملے میں ہو سکتا ہے اب بعض لوگوں کی اپنی ذاتی اپروچ دوسری ہو. میری ذاتی اپروچ ابھی تک اس طرح بنی نہیں ہے کہ اپنی تشہیر کے لیے آدمی خود ہی کو اہتمام کرے, خود ہی کو پیسے جمع کرے. ابھی تک یہ ذہن بنا نہیں ہے, کبھی بنے گا تو دیکھیں, ابھی تک تو نہیں بنا. صحیح. چلے اب چونکہ ہم اپنے اختتام کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں اور گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے, تو میں ایک سوال تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک جگہ لیکچر دے رہے تھے, وہ لیکچر کا میں نے سن رہا تھا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ آپ نے فرمایا تربیت, جماعت کے لوگوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ اس طریقے کا واقعہ تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ جج کے سامنے بندہ پیش ہوا اور اس نے بولا کہ بھائی تعارف میں ہوا کہ جماعت کے رکن ہے, تو اس نے کہا کہ جماعت کا رکن ہے تو کوئی غلط بات نہیں کرے گا. پہلے کا تربیت کا وہ تھا, وہ لیول اب نسبتاً شاید کم ہے کسی حوالے سے جو ہے نا یہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع ہیں, وہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان چیزوں کا استعمال بھی کر رہی ہوتی ہے ایز اے ٹول. تو یہ دونوں سچویشن کیوں ہوئی, اور یہ کیا بتدریج خود بخود ہو گیا کہ تربیت تھوڑی سی کمزور اور ہلکی ہو گئی, یا یہ کسی اور انفلوئنس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ ہوا؟ اصل میں کسی اور انفلوئنس ہی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے جماعت اسلامی, اور جماعت اسلامی کا مطلب اس کا کارکن بھی ہے, اس کی لیڈرشپ بھی ہے, وہ اس طرح کی کامیابیاں نہیں دیکھ سکا. اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیگر پارٹیاں دیکھتے دیکھتے اٹھیں اور کامیاب ہو گئیں. بالکل, پیپلز پارٹی اٹھی اور کامیاب ہو گئی, اس کے بعد مسلم لیگ پی ٹی آئی دیکھتے دیکھتے اٹھی اور چھا گئی. وہ الگ بات ہے, یہ سوچنا چاہیے یہ لوگ کامیاب ہوئے, کیا کامیاب ہوئے, انہوں نے پاکستان کو کیا دیا, انہوں نے ملک کو کیا دیا, انہوں نے غربت, مہنگائی, کیا ایسی کامیابی تو بہرحال. لیکن یہ کامیابی لوگوں کے سامنے. جماعت اسلامی کا ظاہر خاص طرز ہے,
اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے کامیابی نہیں مل سکتی. لیکن یہاں میں یہ بتاؤں آپ کو، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو سیاست کرتے تھے وہ نہ اس طرح مقرر تھے، نہ اس طرح ان کی جو بھی آج کل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ووٹ ہم نے 70 کے انتخاب میں لیے ہیں. سب سے زیادہ ووٹ ہمارے وہ ہیں. اس کے بعد ہم نے بہت کچھ کیا، بلکہ پف الگ نیا پلیٹ فارم بھی بنا لیا کہ جماعت اسلامی کے نام سے شاید کامیابی اس طرح نہ ہو، ایک الگ پلیٹ فارم. لیکن اللہ تعالیٰ بھی لگتا ہے کچھ کر رہا ہے. پف میں ہمیں تاریخ کے 32 ووٹ ملے. سب سے کم ووٹ ہمیں اس وقت ملے جبکہ ہمارے جلسے، جلوس، میوزک سب کچھ اس میں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ، یہ اگر اللہ کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہونے کی کچھ شرائط. بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں، وہاں جماعت اسلامی ترازو بالکل اپنی اسی وضاقتہ، اسی پورے کلچر کے ساتھ جماعت اسلامی وجود میں. وہ الگ بات ہے، اس وقت جماعت اسلامی وہاں عوامی پارٹی بن گئی. یہ 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں جو یہاں کبھی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی نہیں لے سکی. 3 کروڑ ووٹ. تو عوامی طور پر بہت ساری چیزیں وہاں لوگوں نے کی ہیں، لیکن وہاں کی جماعت کا نیوکلیس اپنے نظریات پہ قائم ہے، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ ریکارڈ ووٹ لیے ہیں. تو اس پہلو سے جماعت اسلامی پاکستان کو بھی اپنی، جو کسی نے کہا ہے نا کہ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو ہمارے ساتھ اس لیے کہ ہمارے ووٹ، یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، لیکن ووٹ ہمارا کم ہو رہا ہے، ووٹ ہمارا نہیں بڑھ رہا. تو کاش ایسا ہوتا، لیکن ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ ساری جو چیزیں ہم نے کی اس سے ووٹ بڑھ جاتا. ووٹ اور پاپولیرٹی، یہاں جماعت اسلامی میں میری ذمہ داری سرویز کی بھی رہی ہے، تو سارے سرویز میرے سامنے اب بھی ہیں، بلکہ اب بھی جو یہ پاکستان کے بڑے ادارے ہیں وہ جو سرویز کرتے ہیں وہ مجھے بھیج بھی دیتے ہیں اپنے پرانے تعلق. تو جماعت اسلامی تو اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، اور جو بیس نظریاتی بنیاد پہ جو بنی ہے، جیسے کراچی میں بیس ہے، یہ چودھری غلام محمد صاحب مرحوم نے جو نہ مقرر تھے، نہ اس طرح کوئی ان کی شخصیت تھی کہ بہت سرمایہ دار ہوں، یا سیدھے سادے آدمی میٹرک تھے، لیکن جو انہوں نے نظریاتی بیس بنائی، جماعت اسلامی کراچی انہی کی لگائی ہوئی بنیادوں کو گویا کھا رہی ہے، اور ان کی لگائی ہوئی فصل کو کاٹ رہی ہے. تو ہر پارٹی کی ایک بنیادیں ہوتی ہیں. جماعت اسلامی کی بنیاد نظریات اور لٹریچر ہے، اسی پر وہ آگے بڑھے گی. اس کو وہ چھوڑے گی تو کچھ اور بن جائے گی، اور کامیابی بھی نہیں ملے گی جیسا کہ نہیں مل رہی. یہ میرا ذہن ہے. اللہ تعالیٰ اس ذہن کو اگر کہیں غلطی کی ہے تو ٹھیک کرے، اور اگر یہ درست ہے تو اس میں مزید اللہ تعالیٰ پختگی دے دے. آمین. بس آخری کے 3 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ آج کے تحریک اسلامی کے کارکن کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ لازمی اپنے مطالعے کے اندر یہ چیزیں شامل کرے کہ جس کے ذریعے سے نظریاتی طور پہ وہ کبھی آگے یا پیچھے نہ ہو سکے؟ اصل میں نظریات تو ظاہر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث ہے. مولانا مودودی نے بھی اگر کوئی چیز دی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے اخذ کردہ ہے. اور اگر کہیں پر اللہ اور اس کے رسول سے مولانا مودودی بھی ٹکراتے ہوئے نظر آئیں، جو کہ نہیں ہے، تو مولانا مودودی ہی نے یہ ذہن سازی کی ہے کہ پھر مولانا کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. بالکل. تو اس لیے اللہ اور اس کا رسول یہی ہمارے عروج کا بھی ذریعہ یہی ہیں، اور ان کو چھوڑنا زوال کا ذریعہ بھی یہی ہے. تو اس پہلو سے ہمارے لیے قرآن اور سنت، قرآن و حدیث اور اس کی بنیاد پہ جو لٹریچر ہے، اس سے جو ذہن سازی ہے، جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ جماعت کا ایک رکن عدالت میں پیش ہو گیا اور جج نے کہا جماعت کا رکن ہے، تو بس فیصلہ تو وہی ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ ساکھ کیسے بنی ہے؟ تو یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اندرون سندھ وغیرہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں پولیس والے روکتے ہیں. جب ہم کہہ دیتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں تو ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے نا یہ کچھ دینے لینے والے ہے ہی نہیں ہیں. یہ کس نے ساکھ بنائی ہے؟ یہ ساکھ پیپلز پارٹی والوں کی تو نہیں ہے، مسلم لیگ، پی ٹی آئی
بڑے کامیاب ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ ساکھ چاہیے. اسی ساکھ کی بنیاد پر بالآخر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا بنگلہ دیش جیسے واقعات رونما ہو جائیں گے. جب چاہے گا, جیسے دنیا اس وقت بدل گئی ہے اور دنیا میں اب سپر پاور ہونے کا تصور ختم ہو گیا ہے. ایران اور امریکہ برابری کی سطح پر آ کر بیٹھ گئے, کوئی جوڑ ہے لیکن ہو گیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی وہ مقام دے گا. یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا پیغام ہے. اپنی سی کوششیں اللہ اور اس کے رسول نے جو دائرے دیے ہیں اس کے مطابق کرنا چاہیے, کامیابی بھی وہی دے گا انشاءاللہ. مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جو لٹریچر کا کام کیا وہ آج سے تقریباً 80 سال 85 سال پہلے کیا. کیا آج بھی آپ مولانا مودودی کی لٹریچر کو آج کے دور کے حساب سے ریلیونٹ سمجھتے ہیں؟ یہ تو اصل میں اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے تو قرآن و سنت تو 1400 سال پرانا ہے. یہ تو ایسا ہی سوال ہوا, کوئی سوال کرے 1400 جو سوال کرتے تھے کہ یہ 1400 سال پرانا قرآن یہ آج کے دور میں, اور 1400 سال پرانا ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وہ آج کے دور میں. لیکن حالات جس طرح بڑھ رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جدیدیت اور جدید تہذیب یہ سب کھوٹے نظر کو خیرہ کرتی ہے. چمک تہذیب حاضر کی یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے. اور اب اس کا جھوٹا پن وہ اللہ تعالیٰ صاف کر واضح کرتا چلا جا رہا ہے. اور اسلام کی حقانیت اور سچائی جو قیامت تک کے لیے ہے وہ واضح ہوتی چلی جا رہی. تو مولانا مودودی نے جو لٹریچر قرآن و سنت کی بنیاد پہ بنایا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی مثالیں بعض اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہو, لیکن جو بیسک تعلیمات جو قرآن و سنت کی ہیں وہ وہی ہیں اور وہ قیامت تک رہنی ہیں. اس لیے ظاہر ہے وہ بالکل ویلڈ. البتہ نیا لٹریچر آیا جائے, حالات واقعات تمدنی ترقی جو ہوئی ہے اس کے مطابق مثالوں کے ساتھ کوئی نئی چیز آنی چاہیے, بلکہ وہ جو ہو نہیں رہی اس طرح سے. مولانا مودودی علیہ رحمہ کے ساتھ رہنے والے جتنے لوگوں کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا, ایک سوال آخر میں ان سے لازمی کرتا ہوں, چونکہ آپ نے بھی 35-40 سال جماعت اسلامی کے لیے دے دیے, تو میں آپ کو جماعت مولانا کا علمی شاگرد کی حیثیت سے سوال پوچھا ہوں کہ اگر آج مولانا مودودی علیہ رحمہ موجود ہوتے تو وہ جماعت اسلامی کے موجودہ نظام موجودہ سسٹم کو دیکھ کے 3 آپشنس ہیں کہ خوش ہوتے, مطمئن ہوتے یا ناراض ہوتے؟ ویسے تو یہ شاید ان کے لیے مولانا مودودی جس ذہن کے تھے وہ ایک طرح سے بند ذہن کے نہیں تھے. یعنی لاؤڈ اسپیکر جب آیا تو اس زمانے کے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا, مولانا مودودی نے اس کو کہا کہ نہیں اس میں کوئی حل نہیں. اسی طرح اس جو بھی دعوت کے ٹول کے لیے جو بھی چیزیں استعمال ہو سکتی مولانا نے اس سب کو اختیار بھی کیا اور استعمال بھی کیا. تو اس لیے اس پہلو سے جو چیزیں جماعت کر رہی ہے اس کو دیکھ کر, لیکن مولانا مودودی پھر جس دائرے میں بعض چیزوں میں ان کی بڑی فرم قرآن اور سنت کے حوالے سے رائے ہے, اس کی اگر جو بعض اوقات جو خلاف ورزیاں تو اس کو ظاہر ہے ان کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی. تو یہ بھی ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ وہ سب بھی ہو رہا ہے اور قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہے تو اور تکلیف ہو رہی ہوگی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھے راشد نسیم صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کے کم و بیش 40-50 سال شاید تحریک اسلامی کو دے دیے اور تحریک اسلامی کے لیے کام کرتے رہے. مختلف ان کے تجربات ہیں اور کمال بات یہ ہے کہ انہوں نے طلبہ سیاست بھی دیکھی, بعد میں قومی سیاست بھی دیکھی اور مستقل طور پہ اس چیز کے لیے کام کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر اسلامی نظام قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ قائم ہو. ہم اسی طریقے کے اپنے اگلے مہمان کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.